السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلے بھی میرا خیال ذکر کر چکا ہوں کہ کافی ٹائم میں باہر رہا ہوں، تو ہماری وہاں پر ڈیوٹیاں کچھ ایسی تھیں، پیلیسز تھے شیخ کے، ان کو وہ ڈیوٹیاں ہوتی تھیں، تو ہم 24 گھنٹے کے لیے جاتے تھے یا بعض اوقات لمبی ڈیوٹی بھی ہو جاتی تھی۔ تو اپنا وقت گزارنے کے لیے، چونکہ زیادہ بندے نہیں ہوتے تھے، تو اپنا وقت گزارنے کے لیے ہم لوگ کتابوں کا سہارا لیتے تھے۔ ٹیلی ویژن تو تھا لیکن زیادہ اس زمانے میں عربی چینل ہی ہوا کرتے تھے، اتنے ورلڈ وائڈ چینل نہیں تھے، تو یہی ایک سہارا ہوتا تھا۔ تو کتابیں وغیرہ پڑھتے تھے ہم لوگ۔ ایک دو ایک ڈیوٹی پر گئے تو اتفاق کی بات ہے کہ اس دن کتاب نہیں تھی پاس، تو کیونکہ ماہانہ کتابی ہوتی تھی، بعض اوقات ختم ہو جاتی تھی، پھر انتظار کرنا پڑتا تھا کب آئیں گے کب لیں گے، تو کتاب نہیں تھی پاس۔ تو وقت گزاری کے لیے میں نے ایسے ہی دائیں بائیں ہاتھ مارا، کہیں کہ بیچ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اخباریں وغیرہ پڑھا کرتے تھے، اخباریں کافی پڑھی ہوئی تھیں، تو میں نے ایسے ہی ایک پیج اٹھا لیا اور پڑھنے لگا۔ تو ساری پڑھتے پڑھتے آگے کو اداریے وغیرہ آ گئے، کچھ آگے کچھ لکھے ہوئے تھے مضمون، تو مجھے یاد نہیں رہا بھائی کس کا نہیں تھا، لیکن مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید ایک مولانا کوثر نیازی صاحب کا تھا۔ تو ایک جو ہے وہ سبجیکٹ مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ پارٹیاں دو انہوں نے بتائی تھیں، ایک پارٹی حزب شیطان ہوتی ہے اور ایک حزب اللہ ہوتی ہے۔ تو وہ جب پڑھا تو کمال کا میں قائل ہو گیا ان کی بات کا کہ یار یہ تو بالکل صحیح کہتے ہیں، پارٹیاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں۔ تو بعد میں جب دوسرے پر گئے تو دوسرا بھی کچھ اسی طرح کے موضوع پر لکھا ہوا تھا، جب اس کو پڑھا تو احساس ہوا کہ نہیں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ بعد میں اپنی اس کم تعلیم کے اوپر یا کم معلومات کے اوپر سوچا میں نے دل میں کہ یار دو چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں، ایک چیز تو ہو گئی یہ صحیح ہو گئی تو پھر یہ غلط ہے، اگر یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہمیشہ رہی ہے اور ہم اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ جو یہ ہے کہ اس میں مین وجہ غربت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پر ہماری جو حکومتیں رہی ہیں ان کی خواہش بھی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہم ایسے ہی الو کے پٹھے رہے ہیں جناب، نہ جاہل رہے، کیونکہ ان کو ہماری جہالت میں ان کے اقتدار کو طوالت مل جاتی ہے۔ تو کئی ایسے علاقے ہیں جیسے مثلاً آپ بلوچستان لے لیں یا کے میں کچھ ایسے علاقے ہیں، وہ تو سرے عام ڈنکے کی چوٹ پر کوشش کرتے ہیں کہ یہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ سندھ کی بھی یہی حالت ہے، سندھ میں یا دور دراز علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کو اسکولوں کے اندر بھینسیں، گائے اور گدھے بندے ہوئے نظر آئیں گے، اور یقین کر لو ایسے بندے وہاں پر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اس نظام کو چلانے کے لیے، ہیڈ جو ہیں اس کے اسکول کے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ پاکستان کب بنا تھا۔ تو یہی حالت بلوچستان کی بھی ہے، یہی حالت کے میں بھی ہے۔ کہیں پر مولویوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، کہیں پر پیروں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، کہیں پر وڈیروں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے۔ یعنی 75 سال سے ابھی ہم یہ نہیں طے کر سکے ہمارے ملک میں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے۔ ایک وزیر تعلیم آتا ہے، وہ ایک نظام لے کر آ جاتا ہے جاپان کا، اور وہ پھر بتانے لگتا ہے جناب کہ یہ دیکھو جی جاپان نے کس طرح ترقی کی وغیرہ وغیرہ، اور وہ 2 سال 3 سال رہنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ جو دوسرا آتا ہے وہ اپنے انداز سے جناب کو یورپ کے بارے میں کچھ ہمیں بتانے لگتا ہے۔ یعنی ہم یہ طے ہی نہیں کر سکتے ہماری تعلیم کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں تعلیم ہم کس طرح دیں گے۔
ابھی اور مہربانی کر رہے ہیں جناب حکومت والے، سننے میں آ رہا ہے یہ کہ ان اسکولوں کو، گورنمنٹ اسکولوں کو ختم کر کے پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں کہ لو جی تم ان سے خوب لوٹ گھسوٹ کرو جناب علی۔ ابھی ان کی حالت تعلیم کی یہ ہے کہ جہاں پر سرکاری اسکولوں میں B.Ed ہوتے ہیں کم از کم یہ کہ وہ پڑھانے والے استاد کرام، تو یہ جناب 7 8 10 جماعت سے پڑھی بچیوں کو اور بچوں کو بھرتی کر لیتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے علاقوں میں، اور وہ جناب ہمیں تعلیم ہمارے بچوں کو دیتی ہیں۔ ابھی وہ بیچارے خود ان کو نہیں پتہ کسی چیز کا، تو وہ کیا کسی کو پڑھائیں گے۔ میں اکثر یقین کر لو کہ آج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، جو میٹرک تک بھی کر جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، میں جان بوجھ کیوں ان پڑھ سا بندہ ہوں میں تو ایک سوال کرتا ہوں میں کہ یار من دوستوں پاکستان حدود اربہ کی ہے، وہ حدود اربہ تک ان کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ ہمارے زمانے میں کم از کم جو پڑھایا جاتا تھا وہ آج تک ہمارے سینوں پر سپت ہے، اور کیا پڑھا تھا ہم نے کیا نہیں پڑھا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں آج تک ہم یہ طے نہ کر سکے کہ ہم نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، یا ہمارے جو حکومت میں آتے ہیں ان کی پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بچے پڑھ ہی نہ سکیں، کیونکہ پڑھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلیں گی، جب آنکھیں کھلیں گی تو یہ ہمارے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، ہمارے بارے میں سوچیں گے کہ یار یہ کیسے، یار یہ انگوٹھا چھاپ بندے جناب ہمارے اوپر حکومتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ یہ آگے جا ہی نہ سکیں، یا تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیں کہ وہ ہم تعلیم حاصل ہی نہ کر سکیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اسکولوں میں یہ حالت ہے کہ وہ دونوں کام کر رہے ہیں، ایک تو پڑھا رہے ہیں بچوں کو، دوسرے اپنی دکانیں بھی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جی کاپی ساڈے کو لینی جی، اے گرامر ہے یہ جناب، وہ گرامر کھوتی دا سر کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی جناب علی پورا سال اس کو دیکھنا بھی نہیں ہوتا کسی بچے نے، اور وہ جناب پیسے لگوا کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کر لو، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ تو عجیب سا ایک نظام ہے۔ ہمارے زمانے میں سیدھا کچی پہلی تو پکی پہلی ہوندی سی، ہوں جناب علی آ جاؤ جی، یہ جی نرسری ہے، یہ پریپ ہے، یہ آگے اس طرح جناب علی 2 3 سال پہلے ہی بچے کے ضائع کرا دیے جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی واقعی ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، جو کچھ نکلے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، یہ کبھی اخبار میں ان کے بارے میں تشہیر آ جاتی ہے جی ہمارا بچہ دنیا میں ایسے کر گیا، وہ ان کی اپنی کاوش ہوتی ہے، وہ بچے ان کے یعنی وہ ایک بیسک ان کا ایک بہتر ہوتا ہے، اور وہ بچے آگے نکل جاتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جو اسکولوں کی حد تک چلے جاؤ تو اسکولوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں، اسکولوں میں پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ پرانے زمانے میں آپ چلے جائیں، ٹیوشن کب ہوتے تھے؟ ٹیوشن کا نام بھی نہیں ہوتا تھا، ٹیوشن تو گالی سمجھا جاتا تھا۔ اب جب تک بچے ٹیوشن نہ پڑھیں وہ پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور وہ کون ہے پڑھانے والے؟ اسی اسکول میں ان کے ہی استاد ہیں، وہ جناب اپنے گھروں میں ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، 2 3 ہزار اتھے لے لیندے، 2 3 ہزار اتھے لے لیندے جناب میری، اور یہی ایک نظام چلا ہوا ہے ہمارے ملک میں۔ اور ہر بندہ، ہر سیاستدان یہی کرتا ہے کہ جب تک ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے ہم آگے بڑھ نہیں سکیں۔ تعلیم تو بڑا حاصل کر سکیں، ہمیں تعلیم دی نہیں جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے لوٹ مار کے لیے، تعلیم دی جا رہی ہے کس طرح جناب ہم نے، بلکہ اسکولوں میں بھی یہ ایک دفعہ ایسے ہی ایک سیاستدان تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے کہا جی کرپشن ہوتی ہے۔ تو یار خدا کے بندے کرپشن کیسے ہوتی ہے یار؟ اگر یہ کرپشن ہوتی ہے تو اس کرپشن کو ختم کر دیں آپ، یہ لوگوں کو تعلیم تو مت دیں، بھی کرپشن تو ہوتی ہے جی۔ تو بس عجیب نظام ہے ہمارے ملک کا، پتہ نہیں کس طرح چل رہا ہے، کب کوئی ایسا بندہ آئے گا جو اس نظام کو سیدھا کر دے گا آ کر، اور اللہ کرے کہ وہ آ جائے۔ چلو ہم تو جیسے تیسے گزار گئے، ہمارے بچے جو ہیں ان کی رہنمائی ہو جائے، ان کے بچے سیدھے راہ پر چل نکلیں، اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے اس ملک کے اوپر۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اللہ ہی رحمت کرے، کیونکہ جو حالات ہیں وہ کچھ ایسے نظر نہیں آتے جس سے ہمیں کہیں کہ جی یہ بڑی ہمیں کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رحم کر دے، کرم کر دے ہمارے ملک پر۔
السلام علیکم.